ہم بستری کے تعلق میں 5 حرام اعمال جن سے بچنا اور اجتناب کرنا اشہد ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلام میں ازدواجی تعلقات کو محبت اور سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے، لیکن ان تعلقات کے لیے کچھ شرعی حدود بھی مقرر کی گئی ہیں۔ حیا اور فطری طریقوں کی پابندی ازدواجی زندگی میں برکت اور پاکیزگی کا سبب بنتی ہے۔ اس کے برعکس کچھ اعمال ایسے ہیں جو نہ صرف گناہ کا باعث بنتے ہیں بلکہ تعلقات میں بے سکونی بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہر مسلمان جوڑے کو چاہیے کہ وہ ان حدود کا احترام کرے اور اپنے رشتے کو اللہ کی رضا کے مطابق مضبوط بنائے۔ آج ہم ان 5 گناہوں پر بات کریں گے جو ازدواجی تعلقات میں عام سمجھے جاتے ہیں، حالانکہ یہ شریعت میں سنگین جرم ہے۔ بعض لوگ ان باتوں کو بے حیائی سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ دین کا علم ہے۔ بے حیائی تب ہوتی ہے جب ایسی باتیں نفسانی خواہشات کے تحت کی جائیں، لیکن اگر یہ شریعت کے دائرے میں رہ کر کہی جائیں تو یہ دینی رہنمائی ہے۔ نمبر 1، بیوی کا بلا شرعی عذر عورت کی شوہر کی ازدواجی حق سے انکار کرنا۔ آقا دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اس کی بات مان لے، سوائے کسی شرعی عذر کے۔ جامع صغیر۔ شرعی عذر میں حیض، نفاس یا کسی شدید جسمانی تکلیف کا سامنا شامل ہو سکتا ہے، لیکن بلا وجہ انکار شرعاً ناجائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اگر کوئی بیوی انکار کرے اور شوہر اس سے ناراض ہو کر سو جائے تو فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ شوہر کی ناراضگی دور نہ ہو جائے۔ یہ ایک انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے جسے ہر مسلمان بیوی کو سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2، بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرنا۔ اسلام میں طلاق ایک سنگین معاملہ ہے اور بغیر کسی معقول وجہ کے شوہر سے طلاق مانگنا بالکل قطعی طور پر حرام ہے۔ آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ بعض عورتیں معمولی گھریلو مسائل یا شوہر کی مالی حالت کی جواز بنا کر طلاق کا مطالبہ کر دیتی ہیں، جو کہ شرعی طور پر ناجائز ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو صبر اور تحمل کا درس دیں، نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر توڑنے کا مشورہ دیتے رہیں۔ نمبر 3، حیض کے دوران ہم بستری یا غیر فطری طریقہ اپنانا۔ حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا یا غیر فطری طریقے اختیار کرنا سخت حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حیض کی حالت میں
بیوی سے ہم بستری کرے یا غیر فطری طریقہ اپنائے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہے۔ اس گناہ کا کفارہ لازم ہے اور اس عمل سے اجتناب انتہائی ضروری ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس معاملے میں لاپرواہی برتتے ہیں جو دین اور ازدواجی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ نمبر 4، غیر محرم سے خلوت اختیار کرنا یا صرف ہاتھ ملانا۔ اسلام میں نامحرم مرد اور عورت کا تنہائی میں ملنا سخت ممنوع ہے۔ آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مرد اور عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے ساتھ شیطان شامل ہو جاتا ہے۔ یہ روایت حدیث پاک جامع ترمذی میں موجود ہے۔ اسی طرح غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانے کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت بیعت کے لیے آئی اور اس نے ہاتھ بڑھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور فرمایا، محمد کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوتے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اسلام میں غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا ناجائز ہے اور ہمیں اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نمبر 5، ہم بستری کے دوران قبلہ رخ ہونا۔ ازدواجی تعلق کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم بستری کے دوران قبلہ رخ نہ ہوا جائے، کیونکہ یہ احترام قبلہ کے خلاف ہے۔ اسلام نے زندگی کے ہر پہلو میں ادب اور آداب سکھائے ہیں اور ازدواجی تعلقات میں بھی حدود و قیود کا لحاظ ضروری ہے۔ یہ ساری تعلیمات ہمیں اسلام نے دی ہیں۔ آخر میں نتیجہ کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ 5 بڑے گناہ ہیں جو بعض لوگ نا سمجھی میں یا پھر لاپرواہی سے کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ شرعاً ممنوع ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں تاکہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید اسلامی رہنمائی آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔